بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشامدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ صاحب نے. حمداللہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج بڑی مفصل پریس کانفرنس کی ہے، اس پہ میں آؤں گا، لیکن سب سے پہلے یہ بتائیے، یہ جو آپ کی سرکار ہے، آج جو زمان پارک میں آپ لوگ پریکٹس کرتے رہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا عمران خان کی واقعتاً حکومت گرفتاری چاہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے، عمران خان کی وارنٹ گرفتاری جو جاری کی گئی ہے، یہ حکومت نے جاری نہیں کی ہے، نہ حکومت کے حکم پر نہ حکومت کی ہدایات پر جاری کیا گیا ہے، بلکہ توشہ خانہ کیس میں جہاں جس عدالت میں یہ کیس زیر سماعت ہے، وہاں اس عدالت نے یہ وارنٹ گرفتاری جاری کیا ہے. اب اس وارنٹ گرفتاری کو اسلام آباد پولیس جا کے زمان پارک پہنچ گئے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ عمران خان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ قانون کی بالادستی اور عملداری کی بات کرتے ہیں، ریاستی مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور ایک پاکستان اور ایک قانون کی بات کرتے ہیں. تو جب ریاستی مدینہ اور ایک پاکستان اور ایک قانون، رول آف لا، ہمیشہ آپ سنتے ہیں ان کو. کبھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی مثالیں دیتے ہیں، کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیتے ہیں، کبھی ریاست مدینہ کی مثالیں دیتے ہیں. وہاں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ بذات خود کچہرے میں کھڑا تھا، قاضی کے سامنے، جج کے سامنے. تو لہذا بھاگنے کی بجائے، چھپنے کی بجائے، یہ کیوں عدالت کو پیش نہیں ہوتے؟ کیا عمران خان جتنا بھی رائے قرار اختیار کرے، پولیس جب وہاں پہنچے، وارنٹ گرفتاری ان کے ہاں پہنچ کے، لیکن انہوں نے جتوں کو، غنڈوں کو، بدماشوں کو اور خواتین کے ذریعے ان کے ساتھ بدتمیزی اور ریاست کی پولیس کی تذلیل. کیا یہ ریاست کی تذلیل نہیں ہے؟ کیا ان کی توہین نہیں ہے؟ اگر رول آف لا اور قانون کی عملداری، قانون کی بالادستی کی بات ہے، اداروں کے احترام کی بات ہے، تو پاکستان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ احترام کرے ریاستی فورس کی اور عدالت کے حکم کا. کیا ریاست مدینہ کا تقاضا یہ نہیں ہے؟ کیا قائد اعظم کے پاکستان کا بھی یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ اس عدالتی حکم کا احترام کر کے گرفتاری دے؟ ہاں، میں ہوں، بالکل، مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، گرفتار کریں. اب یہ بات کرنا کہ میں پاپولر لیڈر ہوں، عوام کو، جتے کو ارد گرد زمان پارک کے کھڑے ہو کے اور پولیس کے ساتھ ہاتھ پائے، ان کو گالم گلوچ، یہ کہاں کا پاپولر لیڈر کی علامت ہے؟ جی. اور پھر بھاگتے ہیں، چپتے ہیں. یہ تو بہادری نہیں ہے. ابہام یہ ہے حافظ صاحب، ابہام یہ ہے منڈیلا کی یہ شناخت ہے. حافظ صاحب، ابہام یہ ہے کہ رانا صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم گرفتار کرنا چاہیں گے تو ہم کر لیں گے. تو پولیس، اسلام آباد پولیس تو وزارت داخلہ کے ماتحت ہے، پھر یہ حکومتی وسائل کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ایس پی کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا اگر حکومت عدالت کے حکم کی تعمیل ہی نہیں کرنا چاہتی؟ ایس پی، میری بات سنیے، آپ کی بات سے، ایس پی کو کس نے بھجوایا؟ عدالت نے بھجوایا. آپ نے آئی جی اسلام آباد کی جو میں نے سنا ایک چینل پر، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو گرفتار کرنے کے لیے گئے کیونکہ عدالت کا حکم یہی ہے، ان کی وارنٹ گرفتاری ہے، ان کو صرف اطلاع نہیں دینا ہے. تو جب عدالت کا حکم ہے اور تعمیل کرنا ہے پولیس اور انتظامیہ نے، اور اس تعمیل کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے عمران خان، اور چپ رہا ہے اور ثابت یہ کر رہا ہے کہ میں بہت بہادر ہوں، میں ڈرپوک نہیں ہوں، میں بزدل نہیں ہوں، تو اب چپنا یہ غیرت کی علامت ہے، یا ڈرپوک ہونے کی علامت ہے، یا بزدل ہونے کی علامت ہے. تو اس لیے حکم بھی عدالت کا ہے، کیس تو شخانہ کا ہے، وارنٹ گرفتاری بھی انہوں نے جاری کیا ہے، حکومت نے نہیں. لیکن جب عدالت حکم کرے تو کیا حکومت کے لیے تعمیل ضروری نہیں ہے؟ اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ 90 ڈے میں الیکشن ہو اور حکومت عمل نہ کرے، تو آپ بتائیے، پھر آپ سب کہتے ہیں کہ یہ تو توہین عدالت ہے. تو یہاں کیوں توہین عدالت نہیں ہے؟ کیوں یہ توہین کر رہا ہے اداروں کی اور ریاستی فورسز کی؟ حافظ صاحب، میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہتا تھا. آپ نے اچھا کیا خود ہی ذکر کر دیا.
ایک لوئر کورٹ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی. میں نے آپ سے پہلے جب میں نے انٹرو دیا تو اس میں یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو، بلکہ میں نے سوال کیا کہ قانون کی بالادستی کے لیے اور ایک رول ماڈل کے طور پر گرفتاری پیش کر دینی چاہیے اگر ریاست کا ادارہ کو گرفتار کرنا چاہتا ہے. یہ میں نے علی زیدی صاحب سے سوال کیا تھا. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک حکم دیا، آپ کے جو گورنر ہیں اس کی تعمیل نہیں کر رہے. آئین میں لکھا ہوا ہے 90 دن کا، 1 مہینہ پورا ضائع کر دیا گیا. جب سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل نہیں ہوگی، آئین کی تعمیل نہیں ہوگی، تو پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں دوسروں سے کہ وہ لوئر کورٹس کی یا پولیس کی تعمیل کی جائے گی اور وہ حکومت نہیں کر رہی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ الیکشن سپریم کورٹ نے حکم دیا، فیصلہ دیا کہ 90 ڈے میں الیکشن ہو. پہلے تو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر خود سپریم کورٹ کے اندر ججوں نے یہ سوالات اٹھائے. یا آفریدی کے سوال آپ کے سامنے اور جسٹس اطہر من اللہ کی سوالات بھی آپ کے سامنے. اور وہاں جو 5 ججوں کی بینچ ہے اس میں بھی 2 جمال مندوخیل صاحب اور منصور علی شاہ صاحب، 2 یہ ہو گئے اور 2 وہ 4 ہو گئے، 4 اور 3. تو لہذا قانونی ماہرین کی سوالات، پوری بار کونسل کے سوالات، یہ سارے سامنے رکھ کے فیصلے کو بھی رکھے کیا اس فیصلے سے تنازع نے جنم لیا یا تنازع کا حل نکلا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سپریم کورٹ نے حکم دیا، کب گورنر نے نہ پہلے کہا نہ اب کہا کہ میں تاریخ نہیں دیتا. ابھی بھی گورنر کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کو یا ہفتے کی رات کو الیکشن کمیشن کا پروانہ پہنچا ہے، اس کا پروانہ، لہذا سوموار کو یعنی منڈے کو جمعے کی شام جب کو دفتر کھلے گی تو انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ریت لال سے وہ کام نہیں لے رہا ہے. گورنر بذات خود کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کرتا. حافظ صاحب، لیکن سوال حافظ صاحب بنیادی کی بلا- طور پر یہ ہے، حافظ ایک بات کی اجازت دے، ایک بات کی اجازت دے، ایک بات کی جی اگر فرض کریں مسئلہ آئین کی عملداری کی اور آئین کی بالادستی کی ہے، آئین کی بالادستی اور آئین کی عملداری کا مسئلہ ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا سی سی آئی نے عمران خان کی حکومت میں 20 اور 21 میں جو فیصلہ کیا کہ جب تک مردم شماری اور حلقہ بندیاں نہ ہو اس وقت تک الیکشن غیر آئینی ہے اور سی سی آئی ایک آئینی ادارہ ہے، تو کیا آئین کا ایک آئینی ادارے کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ پہلے مردم شماری ہو، حلقہ بندی ہو؟ جب آپ 2 صوبوں کی الیکشن پہلے کریں گے پرانے مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر، آگے قومی الیکشن اور 2 صوبوں کا نئے مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر، تو کیا ان 2 صوبوں کا جو کے پی اور پنجاب ہے یہ حق سے محروم نہیں ہوا، ووٹ کے حق سے؟ اچھا ایک بریک ارشاد صاحب، ایک آئینی عمل بریک نہیں ہے، حافظ یہ صاحب، انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے. حافظ صاحب ایک بریک، ارشاد صاحب ایک بریک کے امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں حافظ صاحب. اسی